بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. نام نور اللہ شاہ، والد کا نام نور زلی شاہ. کیا نام ہے جناب کا؟ نور اللہ شاہ. اچھا جی. والد کا نام نور زلی شاہ. تعلق بنو سے ہے. درجہ اولا سے درجہ سادسہ تک جامعہ علوم شرعیہ بنو میں پڑھا اور درجہ سابعہ سے جامعہ حاضہ میں زیر تعلیم ہوں. آواز نہیں آ رہی. جی بسم اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. بالسند المتصل منا إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمار عن عكرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر. وبه قال حدثنا الحسن قال حدثنا قرة بن حبيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بات چل رہی ہے غزوہ خیبر کی، اور پچھلی جو روایت ہے اگرچہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت سے متعلق ہے لیکن ادنی مناسبت کے ساتھ ذکر کر دیا، کیونکہ اس کے اندر بھی ذکر آ رہا ہے کہ خیبر کی جائیدادیں آپ کی میراث کے طور پر تھیں. اب یہ دو روایتیں ہیں. ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی، وہ فرماتی ہیں کہ جب خیبر فتح ہو گیا تو ہم نے کہا، یعنی دل میں کہا یا آپس میں ایک دوسرے سے کہا، الآن نشبع من التمر، کہ اب ہم کھجوریں پیٹ بھر کے کھا لیں گے. اگلی روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، کھجوریں نہیں کھائیں، یہاں تک کہ خیبر فتح ہو گیا. اس سے پہلے بہت ہی فقر و فاقے کی حالت تھی، کھانا بھی پورا نہیں ملتا تھا، بس اوقات نہ روٹی ہوتی تھی نہ سالن ہوتا تھا، صرف کھجوروں پہ گزارا ہوتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث آپ نے پڑھی ہوگی، ورنہ پڑھ لیں گے، کہ 2 مہینے گزر جاتے تھے اور چولہا نہیں جلتا تھا. تو تابعین نے پوچھا کہ پھر گزارا کس چیز پہ ہوتا تھا؟ فرمایا 2 کالی چیزوں پر، ایک کھجور پر اور دوسرے پانی پر. کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا. اور وہی، لیکن وہ بھی کھجوریں بھی اتنی نہیں ملتی تھی کہ آدمی پیٹ بھر کے کھا لے. تو ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ خیبر کی فتح کے بعد مسلمانوں کے حالات بہتر ہو گئے تھے اور اتنا ہو گیا تھا کہ عافیت کی زندگی تھی اور فقر و فاقہ ختم ہو گیا تھا. جی. باب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل تمر خيبر هكذا، فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الساع من هذا بالساعين والساعين بالثالثة، فقال لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال عبد العزيز بن محمد عن عبد المجيد عن سعيد أن أبا سعيد وأبا هريرة رضي الله تعالى عنهما وعنهم حدثاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي من الأنصار إلى خيبر فأمره عليها. وعن عبد المجيد عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما وعنهم مثله. یہ باب قائم کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر پر اپنا عامل بنایا. استعمال کا مطلب یہ ہے عامل بنانا. تو آپ نے اہل خیبر پر ایک عامل متعین کیا تاکہ خیبر کے یہودیوں سے جو معاملہ ہوا تھا مزارعات کا، اس کے مطابق وہ پیداوار میں جتنا حصہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا مسلمانوں کو بنتا تھا تو وہ لے کر مدینہ بھیج دیا کرے۔ روایت بیان کی حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر ایک صاحب کو اپنا عامل بنایا، فجاءہ، وہ نام ان کا نیچے بین السطور میں لکھا ہوا ہے، سواد ابن غزیہ۔ سواد ابن غزیہ یہ صحابی تھے، بنو عدی سے ان کا تعلق تھا، ان کو آپ نے اپنا عامل بنایا۔ فجاءہ بتمر جنیب، تو وہ ایسی کھجوریں لے کر آئے جو بڑی عمدہ تھیں، شاندار کھجوریں۔ آپ نے فرمایا کلو تمر خیبر ہکذا، کلو حمزہ استفہامیہ محذوف ہے کہ کیا خیبر کی تمام کھجوریں ایسی ہوتی ہیں؟ تو ہمارے نسخے کے اندر حمزہ استفہامیہ نہیں ہے، لیکن جو حاشیے میں نون بنا کر جو نسخہ لکھا ہوا ہے اس میں حمزہ استفہامیہ ہے، لیکن اگر نہ ہو تو بھی استفہام ہے ہی ہے۔ وہ صاحب آ گئے ہیں، اب یہ وہ صاحب آ گئے ہیں، یہ جملہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ استفہامیہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو کہوں بھائی وہ صاحب آ گئے ہیں، بھائی وہ صاحب آ گئے ہیں، اب یہ کیا ہو گیا؟ استفہام ہو گیا۔ تو کل قمر، کیا خیبر کی ساری کھجوریں ایسی شاندار ہوتی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، ہم اس کا 1 سا 2 سا کے بدلے میں لیتے ہیں، اور اس کے 2 سا عام کھجوروں کے 3 سا کے بدلے میں لیتے اور دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تفعل، ایسا ہرگز مت کرو، بلکہ ان سب کو دراہم کے ساتھ بیچ دو، پھر دراہم کے ساتھ جنیب کو یعنی عمدہ کھجوروں کو خرید لو۔ یہ آپ نے کتاب الویو میں حضرت سے پڑھ لی ہوگی حدیث شریف، ابھی نہیں پڑھی، تو یہ بھی ایک روایت میں آتا ہے۔ آپ نے فرمایا اوہو اب ہوا، یہ تو بہت غلط ہے، یہ تو سود ہو گیا۔ تو کیونکہ اگر کھجور کو کھجور کے بدلے میں بیچا جائے تو آپ نے پڑھا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير اور والمل بالمل يدا بيد مثلا بمثل يدا بيد اب یہ مشہور حدیث ہے، اور ان کو اشیاء ستہ کے اندر جو اضافہ ہے وہ سود میں داخل ہے اور حرام ہے۔ تو چونکہ یہاں یہ حضرات 2 سا کھجور کو 3 سا کے بدلے میں یا 1 سا عمدہ کھجور کو 2 سا ردی کھجوروں کے بدلے میں بیچ رہے تھے، تو یہ سود بن رہا تھا، یہ ناجائز تھا۔ تو آپ نے ہیلا بتایا، وہی ہیلا جو آج کل یہ اسلامی بینکاری والے بھی کرتے ہیں۔ تو ہیلے کے ذریعے سے اگر کوئی کام کیا جائے بشرطے کہ وہ ہیلا شریعت کے احکام کے مطابق ہو تو وہ جائز ہے۔ چنانچہ آپ نے یہ ہیلا بتایا کہ تم ایسا کرو کہ یہ جو 1 سا 2 سا کے بدلے میں تم بیچنا چاہتے ہو، پہلے 1 سا بیچ دو دراہم کے بدلے میں۔ مثلا تم نے 10 دراہم کے بدلے میں اس کو بیچ دیا، پھر اس کے بعد ان 10 دراہم سے 2 سا اگر لینا چاہو تو لے سکتے ہو، کیونکہ اگر کھجور کا کھجور کے ساتھ معاملہ ہوگا تو اس میں تماثل بھی ناجائز ہے، اور جو ادھار ہے وہ بھی ناجائز ہے۔ لیکن اگر آپ کھجور کو پیسوں کے ذریعے سے بیچ دیں، پھر انہی پیسوں کے ذریعے سے دوسری کھجور خرید لیں، اگرچہ آخر میں جا کر نتیجہ وہی نکلتا ہو تو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اب یہ بیع کی 2 صورتیں بن گئیں۔ ایک بیع ہوئی، جو پہلی بیع ہوئی کہ آپ نے جنیب کھجور کو بیچا 10 درہم کے بدلے میں، پھر 10 درہم کے بدلے میں جو 10 درہم جو آپ کو ملے تھے اس کے بدلے میں آپ نے 2 سا ردی کھجور کے خرید لیے، اور یہ دونوں بیع اپنی اپنی جگہ جائز ہیں۔ معلوم ہوا کہ سود سے بچنے کے لیے اگر بیع کا کوئی طریقہ جائز طریقہ اختیار کر لیا جائے تو وہ جائز ہے۔ قرآن مجید میں بھی ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے، ربا کو حرام کیا ہے۔ ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ جی مجھے 1 لاکھ روپے دے دو، میں 1 مہینے کے بعد واپس کروں گا 1,10,000 اور 10,000 آپ کو نفع کے دوں گا۔ حرام ہے، بالکل سود ہے۔
لیکن اگر آپ اس سے کہیں بھئی تمہیں یہ 1,00,000 روپے کیوں چاہیے، اس نے کہا جی مجھے فوری طور پر آج ہی موٹر سائیکل خریدنی ہے یا فلاں چیز خریدنی ہے، آپ نے کہا کہ بھئی ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں فلاں موٹر سائیکل ہے وہ بازار سے خرید کر تمہارے ہاتھ فروخت کر دوں اور قسطوں میں تم پیسے دے دینا، اس کی قیمت اتنی بن جائے گی، اور آپس میں باہمی رضامندی کے ساتھ قرض اور سود کے معاملے کے بجائے بیع مرابحہ یا بیع مساومہ یا بیع وضیعہ کوئی بھی بیع کر لی جائے، بشرطے کہ وہ بیع اپنی ذات کے اعتبار سے جائز ہو، تو سود سے بچنے کے لیے بیع کا طریقہ اختیار کرنا جائز ہے، کیونکہ نفع کمانا حرام نہیں ہے۔ مولانا ساری دنیا میں جو بیع ہو رہی ہیں وہ کس لیے ہوتی ہیں؟ نفع کمانے کے لیے ہوتی ہیں۔ آپ نے وہ لوٹی لائے 22 روپے کی بیچ دی 25 روپے کی، نفع یہی اسی پہ ساری تجارت چلتی ہے، نفع کمانا کوئی حرام نہیں ہے، البتہ حرام ہے سود، اور جہاں قرض اور سود ہوگا یا بیع کی کوئی ناجائز صورت ہوگی وہ ناجائز ہوگی، لیکن اگر بیع کی کوئی جائز صورت اختیار کی جائے اور اس سے نفع کمایا جائے تو وہ جائز ہے۔ تو یہ وہ حیلہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم اس کا 1 سا 2 سا کے بدلے میں بیچتے ہیں، آپ نے فرمایا لا تفعل، ایسا مت کرو، یہ تو سود ہے۔ بیع الجمع بالدراہم، ان کھجوروں کو دراہم کے بدلے میں بیچ دو، یعنی 2 سا کو دراہم کے بدلے میں بیچ دو، ثم ابتع بالدراہم جنیبا، پھر انہی دراہم کے ساتھ تم جنیب کو خرید لو۔ اور یہ اکثر اسلامی بینکاری پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ہیلہ ہے، تو ٹھیک ہے اگر ہیلہ ہو بھی تو مولوی صاحب ہیلہ کوئی ناجائز تھوڑی ہوتا ہے، بعض ہیلے جائز ہوتے ہیں بعض ہیلے ناجائز ہوتے ہیں، اگر ہیلہ جائز اختیار کیا جائے تو جائز ہے۔ ایک عورت سے زنا کا تعلق ہے کسی آدمی کا، اور جناب وہ آتا جاتا ہے اور بدکاری کرتا ہے، آپ نے اس کو اگر خدا کا خوف کرو تو تم کم از کم نکاح ہی کر لو۔ اب اس نے آپ نے مسجد میں بلا لیا، مرد کو بھی عورت کو بھی گواہوں کو بھی، اور آپ نے نکاح پڑھا دیا، پھر وہ جانے لگا، اب کیا ہوا؟ جو کام پہلے کر رہا تھا وہی کام اب کر رہا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ وہ پہلے زنا تھا اور اب جب آپ نے 2 بول پڑوا دیے اور ایک چھوارا کھلا دیا، بس وہ سب جائز ہو گیا۔ تو اگر کسی حرام کام سے بچنے کے لیے کوئی جائز طریقہ اختیار کیا جائے، اور وہ فرض کرو کہ ہیلہ ہی ہو، فرض کرو کہ ہیلہ ہی ہو، لیکن وہ ہیلہ اپنی ذات کے اعتبار سے حرام نہ ہو، نہ مکروہ ہو بلکہ جائز ہو، تو اس حرام سے بچنے کے لیے ہیلہ اختیار کر لینا جائز ہے۔ مقصد تو حرام سے بچنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ سکھایا کہ ایسا مت کرو، ان سب کو دراہم کے بدلے میں بیچ دو اور دراہم سے جنیب کو خرید لو۔ اگلی روایت یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عدی کے ایک آدمی کو جو انصار سے تعلق رکھتا تھا خیبر کی طرف بھیجا، ان کا نام کیا تھا؟ سواد ابن غزیہ، بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ فَأَمَّرَهُ عَلَيْهَا، اور آپ نے اس خیبر پر ان کو امیر بنایا، امرہ امیر بنایا۔ اور یہی روایت ہے ابو ہریرہ ابو سعید رضی اللہ عنہما سے دوسری سند کے ساتھ بھی مروی ہے۔ چلو باب معاملت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل خیبر، اب یہ باب قائم کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر کے ساتھ معاملہ کیا تھا۔ معاملہ سے مراد یہ کہ آپ نے ان کو اپنا عامل بنا دیا تھا، یعنی زمینیں تو مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی تھیں، جیسا کہ پچھلی روایت میں یعنی کل والی روایت میں آپ نے پڑھا تھا کہ آپ خیبر کی زمینوں کے مالک تھے اور مسلمان خیبر کی زمینوں کے مالک تھے، ان کے مالی حالات بہتر ہو گئے تھے۔ الان نشبع من التبر، تو کھجوریں پیٹ بھر کے ملنے لگی تھی، لیکن کام یہودی ہی کرتے تھے، کام یہودی ہی کرتے تھے۔ اب یہ جو یہودی کام کرتے تھے اور پیداوار میں ان کا بھی حصہ تھا اور مسلمانوں کو بھی حصہ تھا، تو یہ کیا صورت تھی؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خراج مقاسمہ تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ یہ خراج مقاسمہ تھا، اور خراج مقاسمہ کا مطلب یہ ہے کہ کافروں سے صلح کی جائے اس بات پر کہ
بھئی چلو ہم تمہاری جان بخشی کرتے ہیں اور یہ زمینیں تمہاری ہی ملکیت میں چھوڑ دیتے ہیں، اور تم ایسا کرو کہ جو پیداوار ہوگی اس میں ہر سال اتنی پیداوار مثلا 50% ہمیں دینا، 50% تم رکھنا۔ تو یہ ہے خراج مقاسمہ، 50%، 50% یا 60%، 40%، یہ خراج مقاسمہ ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل خیبر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا تھا وہ خراج مقاسمہ کا تھا۔ یہ خیال ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، لیکن ائمہ ثلاثہ اور صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی خراج مقاسمہ نہیں تھا بلکہ مزارعات تھی۔ آپ نے فتح کیا تھا وہ علاقہ، قتال ہوا تھا، فتح ہوا تھا، فتح ہونے کے بعد ان کی ساری زمینیں مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بحیثیت مزارع کے باقی رکھا۔ اسی لیے آپ نے نیچے فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مزارات کے قائل نہیں تھے جیسا کہ ان کی روایات آتی ہیں، لیکن صاحبین رحمہم اللہ مزارات کو اور ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ مزارات کو جائز قرار دیتے ہیں کہ زمینیں کسی کی ہوں اور کام کوئی اور کرے۔ جو زمینوں والا ہے وہ رب الارض ہوگا اور جو کام کرنے والا ہے وہ مزارع کہلائے گا، اور پیداوار کے اندر شرکت ہوگی، شرکت فی کل الخارج، شرکت ہوگی فی کل الخارج۔ اب چاہے آپ شرکت کا تناسب 60-40 کر لو، 70-30 کر لو، 80-20 کر لو، 90-10 کر لو، کچھ بھی کر لو، لیکن یہ ضروری ہے کہ شرکت فی کل الخارج ہو، یعنی کوئی حصہ متعینہ نہ مزارع کا طے شدہ ہو، یعنی کوئی مقدار متعین نہ رب المال کی نہ رب الارض کی طے ہو نہ مزارع کی، بلکہ جو بھی شرکت ہو اس میں حصہ متناسبہ طے کر لیا جائے، تو یہ مزارعات کی جائز صورت ہے۔ اور ائمہ ثلاثہ اور صاحبین رحمہم اللہ اسی لیے مزارعات کو جائز قرار دیتے ہیں، اور یہی مذہب ہے فقہاء احناف رحمہم اللہ کا۔ تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر کے ساتھ معاملہ کیا تھا یا معاہدہ کیا تھا، تو یہ خراج مقاسمہ کا تھا یا مزارعات کا تھا؟ تو جمہور علماء کے نزدیک یہ مزارعات کا تھا۔ چلو جی، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اکثر جو خیبر کے قلعے تھے وہ قتال سے فتح ہوئے ہیں، جیسا کہ روایات سے آپ کو بھی اندازہ ہو رہا ہوگا، لیکن کچھ علاقے اس کے ایسے بھی ہیں کہ جو صلح کے ذریعے سے ہوئے، مثلا فدق کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں لڑائی نہیں ہوئی۔ اسی طرح خیبر کے 1-2 قلعے اور بھی تھے کہ جو بطور صلح کے ہوئے۔ اگر بطور صلح کے ہوں اور اس کے اندر خراج مقاسمہ جاری ہوا ہو تو وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، گویا جو روایتیں آ رہی ہیں کہ خراج مقاسمہ وہ بھی ٹھیک ہے، اور جس میں مزارعات کی بات آ رہی ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ اکثر کے اندر مزارعات کا معاملہ ہوا۔ چلو جی۔ وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوه ويزروه ولهم شطر ما يخرج منها۔ اب یہ آ رہا ہے کہ آپ نے خیبر کی زمینیں یہودیوں کو دی، اعطا۔ اب دیکھو اعطا کا لفظ خود بتلا رہا ہے کہ زمینیں کس کے قبضے میں آ گئی تھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے قبضے میں آ گئی تھی، تو آپ نے وہ زمینیں یہود کو دی، ان یعملوها ویزرعوها، کہ وہ اس میں بطور عامل کے کام کریں اور اس میں کاش کریں، کھیتی باڑی کریں، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، اور جو بھی اس میں سے پیداوار نکلے گی اس میں ان کا نصف حصہ ہوگا۔ تو نصف ہو، 60-40 ہو، جو بھی تناسب طے کرنا چاہیں آپ طے کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارعات کے یہی معاملہ کیا تھا یہود خیبر سے۔ چلو جی۔ باب الشاة التي سمت للنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، رواه عروة رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم
وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. اب یہ باب قائم کیا کہ وہ بکری، یہ باب ہے اس بکری کے بارے میں کہ جس میں زہر لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا تھا. خیبر کے اندر یہ واقعہ پیش آیا کہ سلام ابن مشکم الیہودی تھا، تو اس کی بیوی تھی زینب بنت الحارث، یہودی عورت. تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے کوشش کی، اور اس نے لوگوں سے معلوم کیا کہ آپ کو کون سا گوشت پسند ہے. تو پتہ چلا کہ دستی آپ شوق سے کھا لیتے ہیں. تو اس نے بکری تیار کی، بکری کو ذبح کیا اور بکری تیار کی، اور اس کی جو دستی تھی اس میں خاص طور پر زہر کافی شامل کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پیش کی. اب بھنی ہوئی بکری تھی تو نمک بھی تھا، اور تو اندازہ سامنے سے دیکھ کر اندازہ کرنا مشکل تھا کہ اس میں زہر ہے یا نہیں ہے. آپ نے ایک بوٹی منہ میں لی اور اس کو منہ میں گھمایا، لیکن پھر اس کے بعد آپ نے اس کو تھوک دیا، اور آپ نے اس خاتون کو بلایا اور کہا کہ کیا تم نے اس میں زہر ملایا ہے؟ کہا کہ ہاں میں نے زہر ملایا. کہا کیوں؟ کہا کہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ نبی برحق ہیں یا نہیں ہیں. اگر نبی برحق ہوں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اور اگر نبی برحق نہیں ہوں گے تو ہماری جان آپ سے چھوٹ جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تو کچھ نہیں کہا اس عورت کو، لیکن آپ کے ساتھ حضرت برا ابن معرور رضی اللہ عنہ، انہوں نے جو بوٹی کھائی تھی اس سے زہر چڑھ گیا اور ان کا انتقال ہو گیا. تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس خاتون کو قصاصاً قتل کیا. تو یہ روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب خیبر کو فتح کیا گیا تو خیبر ہی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں پیش کی گئی ایک بکری بھنی ہوئی فیہا سمون، کہ جس کے اندر زہر ملا ہوا تھا. اور وہ زہر سے اس وقت تو آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن زہر کا اثر کچھ نہ کچھ آپ پر ہوا. اور اسی لیے آگے آپ پڑھیں گے کہ وصال کے وقت آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے تھے، اے عائشہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو زہر میں نے کھا لیا تھا یا زہر مجھے کھلایا گیا تھا اس سے میری شہرک کٹ رہی ہے، اس وقت میں میری شہرک اس سے کٹ رہی ہے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا کی تھی احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. تو ظاہری طور پر اگرچہ آپ کو شہادت نہیں ہوئی لیکن باطنی طور پر شہادت ہی ہوئی، اس طریقے سے کہ وہ جو کافر خاتون نے زہر دیا تھا وہ زہر کے اثر سے ہی انتقال ہوا. تو اس وقت میں تو آپ پر اثر نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ نے اس خاتون کو معاف کر دیا اپنی ذات کے اعتبار سے اور قصاص نہیں لیا. لیکن بعد میں جب حضرت برا ابن معرور رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو آپ نے اس خاتون کو قصاصاً قتل کیا. چلو باب عزوة زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ. اب یہ خیبر کا ذکر تو ختم ہو گیا، اب اس کے بعد یہ غزوہ ہے زید ابن حارثہ کا. یہ زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے امیر بنا کر بھیجا وادی القریٰ کی طرف. پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ شام کی طرف منہ کر کے یعنی شمال کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں تو سامنے اگر خیبر ہو تو دائیں طرف فدق ہے اور بائیں طرف وادی القریٰ ہے. تو فدق کے لوگوں نے تو صلح کر لی تھی اور اسی لیے وہ مال غنیمت میں شامل نہیں ہوا بلکہ مال فے میں شامل ہوا. لیکن وادی القریٰ میں باقاعدہ جنگ ہوئی اور ایک وہاں عورت تھی، اس کا نام تھا ام قرفہ. ام قرفہ وہ حکمران تھی اس پورے علاقے کی، تو اس سے جنگ کی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اور کامیابی ہوئی. اب اس سے متعلق یہ باب قائم کیا کہ غزوہ ہوا تھا زید بن حارثہ کا. اب یہ غزوہ کون سا ہوا تھا، کب ہوا تھا؟ تو 6 ہجری میں ہوا تھا.
بلکہ 7 ہجری میں یعنی فتح خیبر کے بعد، اور وادی القریٰ کی طرف آپ نے بھیجا تھا، اور ایک قبیلہ تھا بنو فزارہ، اور اس کی جو لیڈر خاتون تھی، حکمران خاتون تھی، اس کا نام تھا ام قرفہ، قرفہ قاف را فا تائے مدورہ، تو ام قرفہ اس کا نام تھا۔ تو ان سے جنگ کی اور حضرت ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کامیاب واپس لوٹے۔ اب یہ عنوان تو قائم کر دیا، لیکن اس عنوان کے متعلق کوئی روایت امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس نہیں تھی، کوئی روایت نہیں تھی۔ مجبور ہو کے انہوں نے جناب ایک بہت آگے کی روایت جو جس کا براہ راست اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، ضمناً تعلق نکلتا ہے، وہ روایت ذکر کی۔ وہ یہ کہ حضرت ابن حارثہ رضی اللہ عنہ سن 8 ہجری میں غزوہ موتہ میں شہید ہو گئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں اپنے وصال سے ذرا پہلے حضرت اسامہ ابن زید کو کمانڈر بنا کر لشکر روانہ کیا، اور لشکر ابھی مدینے کے باہر ہی پہنچا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی اطلاع پھیل گئی اور لشکر واپس آ گیا، رک گیا۔ تو جب آپ نے وہ لشکر روانہ کیا تھا تو اس کا کمانڈر بنایا تھا اسامہ ابن زید کو، اور وہ بالکل نوجوان لڑکے تھے، اور اس میں جو صحابہ تھے وہ بڑے بڑے تجربہ کار معمر لوگ تھے۔ تو لوگوں نے آپس میں باتیں کی کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں اسامہ ابن زید ایک لڑکے کو امیر بنا دیا۔ اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ اگر تم اسامہ کے امیر بننے پر اعتراض کر رہے ہو تو تم نے اس کے باپ کے امیر بننے پہ بھی اعتراض کیا تھا۔ جب میں نے ان کے والد زید ابن حارثہ کو امیر بنایا تھا اس وقت بھی تم لوگوں نے یہ کہا تھا، بعض لوگوں نے، تم میں سے بعض لوگوں نے یہ کہا تھا کہ زید ابن حارثہ تو آزاد کردہ غلام ہے، ان کو کیوں امیر بنایا گیا ہے؟ تو اگر تم تعان کر رہے ہو اسامہ کے امیر بنانے پر تو فقط تعانتم فی امارت ابیہ من قبل، تو اس سے پہلے تم ان کے والد کے امیر بنانے پر بھی تعان کر چکے ہو۔ تو روایت نقل کی، پڑھو جی، پڑھ لی؟ نہیں جی، پڑھو۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة رضي الله تعالى عنه على قوم فطعنوا في إمارته فقال إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله وإم الله لقد كان خريقا للإمارة وإن كان من أحب الناس إلي وإن هذه لمن أحب الناس إلي بعده۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ ابن زید کو ایک قوم پر امیر بنایا تو لوگوں نے طعنہ دیا، اعتراض کیا ان کے امیر بننے پر۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اسامہ کے امیر بننے پر اعتراض کر رہے ہو تو تم اعتراض کر چکے ہو ان کے والد کے امیر بننے پر اس سے پہلے، اور اللہ کی قسم لقد کان خلیقا للامارہ، وہ امیر بننے کے لائق تھے اور وہ لوگوں میں مجھے بڑے محبوب تھے، اور یہ اسامہ جو ہیں وہ بھی مجھے ان کے بعد لوگوں میں بہت محبوب ہیں۔ اسی لیے اسامہ ابن زید کا لقب کیا تھا؟ حب رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کے والد بھی مجھے محبوب تھے اور یہ بھی مجھے محبوب ہیں۔ تم نے اس وقت بھی اعتراض کیا تھا، اب بھی اعتراض کر رہے ہو۔ معلوم ہو کہ اعتراض تو ہر ایک پر ہوا ہے۔ اعتراض تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر بھی ہوا، اعتراض تو حضرت عمر فاروق پر اور عثمان غنی پر بھی ہوا۔ اعتراض سے تو کون بچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچ سکتا۔ آپ یہ سمجھو کہ میں حضرت بن گیا ہوں اور امام بن گیا ہوں مسجد کا، یا میں سبق پڑھا رہا ہوں تو کوئی مجھ پر اعتراض نہیں کرے گا، ممکن ہی نہیں ہے مولانا۔ تو آپ دماغ سے نکال دو یہ، کچھ آپ کی تعریف کریں گے، کچھ آپ کے اوپر اعتراض کریں گے۔ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض کیا کہ یہ امیر صحیح نہیں بنایا، فلاں کو بنانا چاہیے تھا۔ آپ نے فرمایا تو تم اس سے پہلے ان کے والد کے امیر بننے پر بھی اعتراض کر چکے ہو، ان پر بھی اعتراض کرتے ہو۔ وہ بھی خلیق للامارہ تھے اور یہ بھی خلیق للامارہ ہیں، وہ بھی مجھے محبوب تھے، یہ بھی محبوب ہے۔
خلیق کا مطلب لائق اور امارہ کا مطلب امیر بننا، اور ایک ہوتا ہے امارہ الف کے فتح کے ساتھ، اس کے معنی ہوتے ہیں علامت کے. اس لیے جو الامارات العربیۃ المتحدہ دبئی وغیرہ ہے، یہ امارات نہیں ہے مولانا، بلکہ امارات ہیں. امارات الامارات العربیۃ المتحدہ. چلو جی. نام عرفان اللہ، والد کا نام شفیع الرحمان، ضلع کرک سے تعلق ہے. تمام درجات جامعہ ہاضہ میں پڑھے ہیں. عصری تعلیم BA تک کے. غیر حافظ ہوں. روزانہ ایک پارہ پڑھنے کا معمول ہے. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب عمرۃ القضاء. ذکرہ انس رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالسند المتصل منا الى الامام البخاری رحمہ اللہ ومتعنا اللہ بعلومہ وبرکاتہ آمین. قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء رضی اللہ عنہ عنہم قال اعتمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذی القعدۃ فابا اہل مکہ ان يدعوه يدخل یدعوه. کیا فرق ہے یدعوه میں اور یدعوه میں؟ اگر ہم اس کو یوں پڑھیں فابا اہل مکہ ان يدعوه، یا یوں پڑھیں ان يدعوه، تو دونوں کے ترجمے میں کیا فرق ہوگا؟ ہاں جی، جو عبارت پڑھ رہے ہیں پہلے وہ بتائیں. یدعوہ کا معنی بلانا، اور یدعوہ کا معنی چھوڑنا. تو آپ نے یدعو کیوں پڑھا تھا؟ سوچ سمجھ کے پڑھنا چاہیے. چلو. یدعوہ يدخل مکہ حتى قاضاهم على ان يقيم بها 3 أيام فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضانا عليه محمد رسول الله قالوا لا نقر بهذا لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا ولكن أنت محمد بن عبد الله. فقال صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي رضي الله عنه امحو رسول الله. قال علي رضي الله عنه لا والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب هذا ما قال محمد بن عبد الله لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب وألا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه وألا يمنع من أصحابه أحدا إن أراد أن يقيم بها. فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا رضي الله عنه فقالوا قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وتبعته ابنة حمزة رضي الله. پھر آگے انشاءاللہ یہ باب ہے عمرۃ القضاء کے بارے میں. اس کو عمرۃ القضاء بھی کہا جاتا ہے، عمرۃ القضیہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو عمرۃ القصاص بھی کہا جاتا ہے، اس کو عمرۃ الصلح بھی کہا جاتا ہے. عمرۃ الصلح تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ میں یہ طے ہوا تھا کہ اگلے سال مسلمان آ جائیں گے اور آ کر عمرہ کریں گے. تو سن 7 ہجری میں آپ جب تشریف لے گئے تو وہ عمرہ صلح والا عمرہ تھا، یعنی جس کی بنیاد صلح پر تھی. اور اس کو عمرۃ القصاص بھی کہا جاتا ہے، اور قصاص کا مطلب بدلہ، یعنی پہلے عمرے کے بدلے میں یہ دوسرا عمرہ کیا گیا. اور 2 نام اس کے اور ہیں، عمرۃ القضاء اور عمرۃ القضیہ. اگر عمرۃ القضیہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمرہ ہے فیصلے کے مطابق. قضیہ کہتے ہیں فیصلے کو، قضا یقضی، قاضی کہتے ہیں فیصلہ کرنے والا. تو عمرۃ القضیہ یہ عمرہ ہے فیصلے کے مطابق، یعنی جو مشرکین مکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو فیصلہ ہوا تھا اس کے مطابق اگلے سال عمرے کے لیے تشریف لے گئے، تو عمرۃ القضیہ ہے. چوتھا نام کیا ہو گیا؟ عمرۃ القضاء. تو عمرۃ القضاء میں امام شافعی رحمہ اللہ اور دوسرے امام فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ عمرہ ہے فیصلہ. قضاء کہتے ہیں فیصلے کو، قضا کہتے ہیں فیصلے کو. تو اس لیے یہ عمرہ ہے اس فیصلے کی بنا پر جو پچھلے سال ہوا تھا حدیبیہ میں، اور اس فیصلے کے نتیجے میں آپ اگلے سال عمرے کے لیے تشریف لے گئے. لیکن احناف رحمہ اللہ عمرۃ القضاء کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ یہ اس عمرے کی قضا ہے، یہ اس عمرے کی قضا ہے جو آپ احصار کی وجہ سے مکمل نہیں کر سکے تھے، اور اب
آپ نے اس کی قضا کی. اور یہ مسئلہ مبنی ہے ایک اور اس اختلاف پر کہ آیا نفل جو ہے وہ شروع کرنے سے واجب بن جاتی ہے نہیں بن جاتی. تو ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کے نزدیک اگر وہ نفل ہے تو پھر نفل ہی ہے. جو چیز نفل ہے اس کو آپ واجب کیسے بنا سکتے ہو؟ اس لیے ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نفل نماز شروع کرو گے تو وہ شروع کرنے سے پہلے بھی نفل تھی، جب آپ پڑھ رہے ہو تو بھی نفل ہے، اور جب فارغ ہو گئے تو بھی نفل کا ہی ثواب ملے گا. آواز آ رہی نہیں آ رہی مولوی صاحب؟ اس لیے وہ نفل ہے. اب اس کو کسی وقت میں واجب قرار دینا کہ لزیم النفل بالشروع، یہ تو اس کو تغییر ہو گئی کہ آپ نے اس نفل کو واجب کر دیا. حالانکہ اگر کوئی چیز نفل ہے آپ اس کو واجب کیسے کر سکتے ہو؟ یہ تو شریعت کے خلاف ہے. اس لیے ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کے نزدیک شروع کرنے سے نفل ہی رہتی ہے، وہ نفل واجب نہیں بنتی. لیکن ہمارے ہاں لزیم النفل بالشروع کے شروع کرنے سے وہ نفل لازم ہو جاتی ہے. یعنی جب تک آپ نے شروع نہیں کیا آپ کو اختیار تھا کہ وہ کرو یا نہ کرو. جب تک آپ نے 2 رکعت نماز نفل شروع نہیں کی تھی یا نفلی روزہ شروع نہیں کیا تھا آپ کو اختیار تھا. لیکن جب نفلی روزہ آپ نے توڑ دیا کسی بھی عذر کی وجہ سے توڑنا جائز تھا، تو لیکن قضا لازم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہمارے نزدیک قضا لازم ہوگی، لیکن ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کے نزدیک لازم نہیں ہوگی. احناف کا استدلال قرآن مجید کی آیت سے کہ وَلَا تُبْطِلُوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل مت کرو. تو احناف کہتے ہیں کہ جب عمل شروع کیا تو شروع کرنے کی وجہ سے اب اس کو باطل کرنا یہ جائز نہیں ہے. قرآن کا حکم ہے کہ اپنے اعمال کو باطل مت کرو. یا تو شروع نہ کرتے، آپ کی مرضی تھی، کوئی آپ کو زبردستی نہیں کر رہا تھا، لیکن جب آپ نے شروع کر دی نفل نماز یا نفل روزہ اور پھر کسی عذر کی وجہ سے توڑنا پڑ گیا، توڑ سکتے ہیں آپ، لیکن بعد میں اس کی قضا لازم ہوگی. ھذا ھو مذھب الحنفیہ. اور ہو سکتا ہے کہ احناف اس کو قیاس کریں نظر کے اوپر بھی. کوئی آدمی اگر نظر مان لے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 4 رکعت نفل نماز پڑھوں گا، 4 رکعت نفل نماز پڑھوں گا، تو اب یہاں جب وہ کہے گا کہ میں 4 رکعت نفل نماز پڑھوں گا تو ہے تو وہ نفل، یعنی تھی تو نفل. لیکن جب آپ نے نظر مان لی تو آپ کے اپنے نظر ماننے کی وجہ سے اللہ نے واجب نہیں کی تھی آپ کے اوپر، لیکن آپ نے اپنے اوپر واجب کر دی زبان کے ذریعے سے. تو احناف یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب زبان سے کہنے سے وہ نفل لازم ہو گئی، نظر واجب ہو گئی، تو عمل شروع کرنے سے تو بطریق اولا لازم ہو جانی چاہیے. اور نظر کے مسئلے میں ائمہ ثلاثہ بھی احناف کے ساتھ ہیں کہ جب آدمی نظر مان لیتا ہے تو اس نظر کو پورا کرنا شرعاً لازم ہے. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا اوفوا بالنذر اوفوا بالعقود اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا. بہرحال ہمارے نزدیک عمرۃ القضا کہا جاتا ہے اس لیے کہ آپ نے پچھلے عمرے کی قضا کی تھی. اور ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں یہ عمرۃ القضا ہے، یعنی فیصلے کی وجہ سے کہ اس پرانے فیصلے کی وجہ سے آپ عمرے کے لیے تشریف لے گئے. اگلی روایت ہے براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقعدہ میں عمرے کے لیے تشریف لے گئے. اہل مکہ نے آپ کو چھوڑنے سے انکار کر دیا، ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم نہیں جانے دیں گے آپ کو، ہم داخل نہیں ہونے دیں گے مکہ میں. اہل مکہ نے انکار کر دیا کہ آپ کو چھوڑیں کہ آپ مکہ میں داخل ہو، یہاں تک کہ آپ نے ان سے صلح کر لی. قاضاہم کا مطلب صالحہم، اس بات پر کہ اگلے سال آ کر 3 دن وہاں ٹھہریں گے. جب انہوں نے تحریر لکھی تو اس پر یہ لکھنا شروع کیا کہ ھذا ما قاضانا علیہ محمد الرسول اللہ. تو کافروں نے کہا کہ ہم تو اس کا اقرار نہیں کرتے، اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم تو آپ کو کسی چیز سے بھی نہ روکتے. لیکن آپ لکھیے محمد ابن عبداللہ، آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور میں محمد ابن عبداللہ بھی ہوں. پھر آپ نے حضرت علی سے کہا کہ رسول اللہ کے لفظ کو مٹا دو. حضرت علی نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں نہیں مٹاؤں گا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تحریر لی، خط لیا، اور آپ اچھی طرح لکھ نہیں سکتے تھے، فکتبا، لیکن آپ نے لکھا۔ اب یہ جو فکتبا ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ اسناد حقیقت عقلیہ ہے، یعنی آپ نے لکھا تھا بطور معجزے کے، اور بطور معجزے کے تو کوئی بھی کام ہو سکتا ہے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اسناد حقیقت عقلیہ نہیں ہے، مجاز عقلی ہے، کہ مٹایا تو آپ نے، کیونکہ علی نے کہا تھا میں نہیں مٹاؤں گا، آپ نے مٹا دیا رسول اللہ کا لفظ، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کی جگہ میں لکھ دیا محمد ابن، لکھوا دیا محمد ابن عبداللہ۔ اللہ، وہ ہمارے پاس اکثر دارالفتہ میں آتے رہتے ہیں سوال کہ جی وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو اسلامی میسیج ہے، مثلا آیت آ گئی، حدیث آ گئی، اس کو مٹانا ناجائز ہے، یہ کتاب اللہ کو مٹانا ہے اور یہ احادیث کو مٹانا ہے۔ اچھا جی، نئے نئے مسئلے لوگ سوچ بھی رہے ہیں، بیان بھی کر رہے ہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ کے لفظ کو مٹا دیا، اور آپ نے حضرت علی سے کہا لکھ دو محمد ابن عبداللہ، کیا فرق پڑتا ہے۔ فکتبا، چنانچہ آپ نے لکھا کہ وہ فیصلہ ہے جو کیا ہے، جو یہ وہ صلح ہے جو کی ہے محمد ابن عبداللہ نے، کہ وہ مکہ میں ہتھیار داخل نہیں کرے گی مگر تلوار ہوگی تھیلوں کے اندر، اور مکہ میں رہنے والوں میں سے کسی کو باہر لے کر نہیں جائیں گے۔ اگر کوئی آپ کے پیچھے جانا چاہے اور آپ اپنے صحابہ میں سے کسی کو نہیں روکیں گے اگر وہ مکہ میں اقامت اختیار کرنا چاہے۔ یہ وہ پوری صلح ہوئی جس کی لمبی حدیث ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں۔ اب آگے جو اصل بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ فلما دخلھا، پھر جب آپ مکہ میں داخل ہوئے، کب؟ 1 سال بعد، اگلے سال جب آپ مکہ میں داخل ہوئے، ومضل اجلو، اور 3 دن پورے ہو چکے تھے، اتوا علیًا، تو کافر جو ہیں وہ علی کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ اپنے ساتھی سے کہیے کہ وہ مکے سے چلے جائیں، فقط مضل اجلو، جو کہ مدت پوری ہو چکی ہے، 3 دن کی بات ہوئی تھی، اب 3 دن پورے ہو چکے ہیں، آپ کہیے کہ چلے جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے، کیونکہ معاہدہ یہی ہوا تھا اور آپ معاہدے کو پورا کرنے والے تھے، تو اس لیے آپ نے معاہدے کے مطابق مکہ چھوڑ دیا اور مکہ سے نکل گئے۔ چلو جی۔ فتبعته ابنة حمزة رضي الله عنهما تنادي يا عمي يا عمي، فتناولها علي رضي الله عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة رضي الله عنها دونك ابنة عمك حملتها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر رضي الله عنهم، وقال علي رضي الله عنه أنا أخذتها وهي بنت عمي، وقال جعفر رضي الله عنه ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد رضي الله عنه ابنة أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي رضي الله عنه أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر رضي الله عنه أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد رضي الله عنه أنت أخونا ومولانا، قال علي رضي الله عنه ألا تتزوج ابنة حمزة، قال إنها ابنة أخي من الرضاعة۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر کے ساتھ نکلنے لگے واپس عمرہ کر کے، تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، تو وہ دوڑتی ہوئی آئیں اور کہنے لگی یام یام، چچا چچا، وہ چاہ رہی تھی کہ میں ان لوگوں کے ساتھ مدینہ چلی جاؤں۔ بچی تھی، وہ نابالغ بچی تھی۔ فتناولها علی، تو علی رضی اللہ عنہ نے اس بچی کو اٹھا لیا، اور حمزہ رضی اللہ عنہ کی یہ بیٹی تھی، ان کی والدہ تھی سلمہ بنت عمیس، اور یہ اسماء بنت عمیس کی بہن ہے۔ اسماء بنت عمیس وہ بیوی تھی کس کی؟ حضرت جعفر ابن ابی طالب کی، بعد میں وہ بیوی بنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، پھر بیوی بنی علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی۔ تو اسماء بنت عمیس کی بہن تھی سلمہ بنت عمیس، اور وہ زمانے میں کافر تھی اور ان کی شادی کہیں اور ہو چکی تھی۔ ان کے پاس یہ بیٹی تھی، بچی تھی، تو وہ یہ بچی جو تھی وہ دوڑتی ہوئی آئیں اور کہنے لگی یا عم یا عم۔ امامہ اس بچی کا نام تھا، امامہ اس بچی کا نام تھا۔
اب حضرت علی نے اس بچے کو اٹھا لیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کر حضرت فاطمہ کو دے دیا کہ دون کی ابنتا عمی کی، کہ تم اس کو لے لو اس لیے کہ تمہاری چچا زاد بہن۔ حضرت تشریف لے آئے؟ اچھا کب آئے کہ کون آئے؟ اچھا چلو، حضرت کا تو فون یہ آیا تھا کہ تم چلے جاؤ میں 9 بجے آؤں گا، مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت کا پیغام ہے نہیں، تشریف نہیں لائیں گے۔ چلو گواہ ہو جاؤ بھائی، ہاں اس لیے کروا دے تاکہ گواہی مارنا تم بھی سن لو۔ ہاں ہاں اچھا جی، اب یہ امامہ جو تھی یہ دوڑتی ہوئی آئیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اٹھا لیا اور حضرت فاطمہ سے کہا کہ تم لے لو، یہ تمہارے چچا کی بیٹی ہے۔ وحملتها حضرت فاطمہ نے اس کو اٹھا لیا۔ اب یہ لشکر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ یہاں روایت میں نہیں ہے لیکن دوسری روایات میں ہے کہ جب آپ مر الزہران پر پہنچے، جو مکہ سے ذرا آگے باہر نکل کر ایک علاقہ ہے، تو وہاں اختلاف ہو گیا حضرت زید ابن حارثہ اور علی مرتضی اور جعفر ابن ابی طالب ان سب کا کہ یہ بچی کس کے پاس رہے گی۔ تو حضرت زید ابن حارثہ نے فرمایا کہ وہ میرے رضائی بھائی بھی تھے، دینی بھائی بھی تھے، تو وہ یہ بچی میرے پاس رہے گی، میں اس کی پرورش کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ نہیں، مجھے اس خدمت کا موقع دیا جائے، میں اس بچی کی پرورش کروں گا۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ نہیں، مجھے موقع دیا جائے کیونکہ میرے گھر میں اس کی حقیقی خالہ موجود ہے، اسماء بنت عمیس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں میں سے کسی کے حق میں فیصلہ نہیں کیا، بلکہ آپ نے فیصلہ کیا خالہ کے حق میں، کیونکہ حق حضانت مردوں کو نہیں ہوتا، حق حضانت عورتوں کو حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ پڑھیں گے کہ حق حضانت ماں کو ہوتا ہے، ماں نہ ہو تو نانی کو ہوتا ہے، نانی نہ ہو تو دادی کو ہوتا ہے، دادی نہ ہو تو خالہ کو ہوتا ہے، خالہ نہ ہو تو پھپھی کو ہوتا ہے۔ تو 7 سال تک بچہ اور بچی بالغ ہونے تک اس کا حق حضانت یعنی پرورش کا حق جو ہے وہ عورتوں کو ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر ابن ابی طالب کے حق میں فیصلہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ جعفر تھے، بلکہ اس لیے کہ ان کے گھر میں بچی کی سگی خالہ تھی، اور الخالۃ بمنزلۃ الام۔ اچھا جی، تو حضرت علی نے قال علی انا اخذتها، حضرت علی نے کہا کہ میں نے اس بچی کو اٹھایا تھا، میں لے کر آیا ہوں، وہی بنت عمی، اور یہ میری چچا کی بیٹی ہے۔ اور جعفر ابن ابی طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری چچا کی بیٹی ہے تو میرے بھی چچا کی بیٹی ہے، اس میں تو برابر ہیں۔ اور ساتھ ہی اگلی بات یہ فرمائی کہ وخالتها تحتی، اور اس کی خالہ جو ہے وہ میرے گھر میں ہیں۔ اور زید ابن حارثہ نے کہا ابنت اخی، کہ یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، بھتیجی ہے۔ اور یہ بعض لوگوں نے کہا کہ رضائی رشتہ تھا زید ابن حارثہ اور جعفر ابن ابی طالب، معاف کیجیے، زید ابن حارثہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے درمیان۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ مواخات جب آپ نے کرائی تھی مدینے میں تو زید ابن حارثہ کو بھائی بنایا گیا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا، اس لیے اس مواخات کی وجہ سے زید ابن حارثہ نے کہا ابنت اخی۔ اب دیکھو روایت میں آ رہا ہے فقطع بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم لخالتها، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کا فیصلہ کیا خالہ کے لیے، اشارہ کر دیا کہ وہ جو جعفر ابن ابی طالب کے حق میں فیصلہ ہوا تھا، حقیقت میں وہ جعفر ابن ابی طالب کے حق میں نہیں تھا، بلکہ وہ خالہ ہونے کی وجہ سے فیصلہ ہوا ہے۔ اور آپ نے یہ بات بھی فرمائی الخالۃ بمنزلۃ الام، کہ خالہ جو ہے وہ بمنزلہ ماں کے ہوتی ہے، خالہ بمنزلہ ماں کے ہوتی ہے، اور العم صنو ابیہ،
چچا جو ہے وہ باپ کے مثل ہوتا ہے، اسی لیے اگر کسی کی ماں نہ ہو تو خالہ کی خدمت کرے، ماں کا ثواب ملے گا، اگر کسی کا باپ نہ ہو تو اپنے چچا کی خدمت کرے، اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے باپ کو کی خدمت کا ثواب ملتا ہے۔ تو الخانۃ بمنزلۃ الام والعم صنو ابیہ، آپ نے خالہ کے حق میں فیصلہ کر دیا، لیکن چونکہ تینوں کے دل تھے آپ نے تینوں کی محبت کے کلمات، تینوں کے لیے محبت کے کلمات کہہ دیے۔ آپ نے حضرت علی سے کہا انت منی وانا منک، تم تو مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، میں اور تم دو تھوڑے ہی ہیں، انت منی وانا منک۔ اور جعفر سے آپ نے فرمایا اشبہت خلقی وخلقی، تم اپنے خلق میں اور اپنے خلق میں میرے بہت مشابہ ہو۔ خلق کہتے ہیں ظاہری شکل صورت کو، اور خلق کہتے ہیں اخلاق اور عادات کو۔ تو جعفر ابن ابی طالب کا حلیہ جو تھا وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتا تھا، اخلاق بھی بہت وہ تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ مساکین کا وہ بہت خیال رکھا کرتے تھے، جیسا کہ آگے روایتوں میں آ جائے گا۔ تو آپ نے حضرت جعفر ابن ابی طالب سے کہا اشبہت خلقی و خلقی، اور زید سے آپ نے فرمایا انت اخونا و مولانا، تم تو ہمارے بھائی ہو اور ہمارے مولا ہو، یعنی آزاد کردہ غلام ہو۔ اور اسی سے معلوم ہوا کہ اگر فیصلہ کسی ایک کے حق میں کیا جائے تو باقیوں کے بارے میں بھی تطیبی کلمات کہہ دینا بہتر ہے، تاکہ کسی کا دل خراب نہ ہو۔ محبت کے کلمات آپ نے تینوں کے لیے کہہ دیے۔ اور حافظ ابن رحمۃ اللہ نے لکھا کہ حضرت جعفر ابن ابی طالب جو ہے نا وہاں سے آئے تھے نا حبشہ سے، تو جب آپ نے یہ بات فرمائی تو وہ آپ کے گرد ایک ٹانگ سے وہ 3-4 چکر لگائے، ایک ٹانگ سے ٹانگ پہ کھڑے ہو کے 3-4 چکر، حجل کہتے ہیں اس کو عربی میں، تو حجل بین یدی ودارا۔ تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ جی میں نے وہاں حبشہ میں دیکھا تھا کہ جب جناب کوئی بادشاہ کی بات بہت اچھی لگتی ہے تو اس طریقے سے وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے چکر لگاتے ہیں۔ تو مجھے آپ کی بات سے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھے فرمایا اشبہت خلقی و خلقی۔ اب یہ جو آ رہا ہے نا کہ آپ نے حضرت علی سے فرمایا انت منی وانا منک، اب یہ شیعوں کا حال یہ ہے کہ جہاں ان کو کوئی لفظ مل جائے تو وہ خلافت بلا فصل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ شیعوں کا طریقہ ہے۔ جہاں کوئی لفظ، اب کہتے ہیں انت منی وانا منک سے معلوم ہوا کہ حضور اور علی ایک ہی تھے، جب ایک ہی تھے تو خلیفہ بلا فصل بھی انہی کو ہونا چاہیے تھا۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ انت منی و منکا سے جزیہ ثابت کرو گے تو پھر نکاح کیسے درست ہوگا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے؟ یہ جزیہ ثابت کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ محبت کا اثبات مقصود ہے۔ اسی طرح آگے جو ہے آپ نے زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا انت اخونا و مولانا، اس میں بھی شیعوں پر رد ہے، اس لیے کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مولا علی کئی مرتبہ فرمایا، بلکہ آگے روایتوں میں آ جائے گا کہ غزوہ غدیر میں آپ نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ من کنت مولا فعلی مولا، اگر کوئی میرا مولا ہے تو علی اس کا مولا ہے، تو اسی لیے مولا علی کہا جاتا ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح روایات میں ثابت ہے کہ آپ نے غدیر خم پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ اگر میں کسی کا محبوب ہوں تو پھر علی بھی اس کے محبوب۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی مجھ سے محبت کرے اور علی سے محبت نہ کرے۔ من کنت مولا فعلی مولا، اگر میں کسی کا محبوب ہوں تو پھر علی بھی اس کے محبوب ہے، اور جو علی سے محبت نہیں کرتا مجھ سے بھی محبت نہیں کرتا۔ یہ بہت آپ نے سخت، اس لیے کہ کچھ لوگوں نے شکایات کی تھی حضرت علی کی، جیسا کہ انشاءاللہ آگے ہم حدیث میں بتائیں گے۔ تو آپ نے غدیر خم پر کھڑے ہو کر بھرپور طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دفاع کیا، اور آپ نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا۔ اب اسی سے شیعہ استدلال کرتے ہیں کہ مولا جو ہے اس کا مطلب یہ کہ مولا تھے، اور مولا کا مطلب آقا تھے، آقا کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ بلا فصل تھے۔ ہم کہتے ہیں یہ لفظ تو آپ نے حضرت ابن حارثہ کے لیے بھی استعمال کیا، آپ نے حضرت ابن حارثہ کو فرمایا تھا انت اخونا و مولانا، تو اس کا مطلب یہ ہوا تمہارے نزدیک پھر زید ابن حارثہ جو ہے وہ بھی خلیفہ بلا فصل ہونے چاہیے تھے۔
یہ کیسی باتیں ہیں؟ مولا کے تو بہت سارے معنی آتے ہیں. مولا کے معنی موتق کے بھی آتے ہیں, مولا کے معنی موتق کے بھی آتے ہیں, مولا کے معنی محبوب کے بھی آتے ہیں, مولا کے معنی آقا کے بھی آتے ہیں. یہ جو مولانا آپ کو کہتے ہیں, آپ بڑے خوش ہوتے ہیں مولانا ہو گئے, تو مولانا کا کیا مطلب ہے؟ مولانا کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے ہمارا آقا, اور مولانا کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے ہمارا محبوب. ہمارے اکابر فرماتے ہیں کسی کو اگر کہو نا مولانا, بڑا خوش ہوتا ہے, گردن اکڑ جاتی ہے. اور اگر کسی کو مولوی صاحب کہہ دو تو وہ اتنا خوش نہیں ہوتا. مولوی صاحب تو سمجھتے ہیں کہ مولوی ذرا ہلکا لفظ ہے اور مولانا اونچا لفظ ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو مولوی جو ہے وہ اونچا لفظ ہے اور مولانا کم درجے کا لفظ ہے. اس لیے کہ مولانا کا مطلب زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ہمارا محبوب, ہمارا آقا. اور مولوی کا مطلب ہے اللہ والا, مولا والا, اللہ والا. کیا ہے جی وہ فارسی میں؟ ہرگز. ہاں جی فارسی والے مولوی ہرگز نشد مولا روم. ہاں تا غلام شمس تبریزی نشد. چلو خیر. نہیں, ایک وہ ہے کہ مولوی کو مولوی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مولا والا ہوتا ہے, اللہ والا ہوتا ہے. اور اس سے ایک اور تیسرا لفظ بھی ہے ملا. اور میرے جو دادا تھے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, مجھے ہمیشہ ملا کہتے تھے, ہمیشہ. میری بہن کو ملا نہیں کہتے تھے. ہم 6 بہن بھائی تھے, تو میں بڑا تھا اور مجھ سے چھوٹی ایک بہن تھی, تو وہ بھی سیدھی سادی سی تھی. تو حضرت اس کو, میں تو خیر سیدھا سادہ نہیں تھا, لیکن حضرت مجھے ملا کہتے تھے, اور اس بچی کو ہم ملانی کہتے تھے. تو ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا کہ میں تجھے ملا کہتا ہوں تو کچھ ناراض تو نہیں ہوتا؟ پھر فرمایا کہ میں تجھے ملا محمود اس لیے کہتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند میں جو پہلا استاد تھے ان کا نام تھا ملا محمود, اور جو پہلے شاگرد تھے وہ تھے محمود حسن, جو بعد میں شیخ الہند بنے. تو سب سے پہلے استاد بھی محمود تھا, اور جو پہلا شاگرد تھا وہ بھی محمود تھا, اور جو استاد تھے ان کا نام تھا ملا محمود. تو ہمارے دادا مجھے ہمیشہ کہتے تھے ملا محمود. ہاں بھائی ملا محمود کیا حالت ہے؟ تو ملا محمود کہتے. تب ہمارے ہاں تو یہ تینوں مولانا بڑا اونچا سمجھتے ہیں, حالانکہ مولوی جو ہے وہ زیادہ. اور ملا کا مطلب ہے بھرا ہوا. یہ ملا یملؤ سے نکلا ہے, اور یہ ملا تھا اصل میں بھرا ہوا, بھرنے والا, کہ خود بھی علم سے بھرا ہوا ہے, دوسروں کو بھی علم سے بھر دیتا ہے. تو یہ اسی سے پھر ملا سے پھر ملا بن گیا, ملا ملا شروع کر. چلو جی. اچھا جی, ایک لفظ رہ گیا آخر میں. قال علی الا تتزوج ابنۃ حمزہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ حمزہ کی بیٹی سے شادی نہیں کریں گے؟ آپ نے فرمایا کیسے شادی کر سکتا ہوں, وہ تو میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے. اصل میں یہ جو جملہ ہے یہ بالکل علیحدہ ہے اس روایت سے, اور اس کا قصہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں کی ہیں وہ ساری کی ساری بنو ہاشم سے باہر کی ہیں. آج کل کی زبان میں فرسٹ کزن سے آپ نے کوئی شادی نہیں کی, چنانچہ کوئی شادی آپ کی بنو ہاشم میں نہیں ہوئی, بلکہ جتنی بھی آپ کی شادیاں ہوئی ہیں وہ بنو ہاشم سے باہر ہوئی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ, حضرت حفصہ, اور جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں کوئی بھی بنو ہاشم سے تعلق نہیں رکھتی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا, جیسا کہ آگے کتاب النکاح میں یہ حدیث آنے والی ہے, عرض کیا کہ یا رسول اللہ, آپ نے ادھر ادھر تو کئی شادیاں کی ہیں لیکن آپ نے بنو ہاشم میں کوئی شادی نہیں کی. فرمایا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو حضرت علی نے عرض کیا کہ آپ جو ہے نا حضرت حمزہ کی بیٹی سے شادی کر لیں. یہی بیٹی جو بعد میں بڑی ہو گئی تھی, کوئی 3-4 سال بعد آپ کی وصال سے کچھ عرصے پہلے کی بات ہے. آپ نے فرمایا میں کیسے شادی کر سکتا ہوں, انہا ابنۃ اخی من الرضاعہ, حمزہ میرے رضائی بھائی تھے.
حضرت حمزہ میرے رضائی بھائی تھے اور یہ جو بچی ہے امامہ یہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے، تو رضائی بھتیجی ہو گئی۔ جب رضائی بھتیجی ہو گئی تو جس طرح حقیقی بھتیجی سے نکاح کرنا حرام ہے، اس طرح رضائی بھتیجی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ اور یہ رضائی بھائی اس طرح بنے تھے کہ ایک ابو لہب کی باندی تھی، اس کا نام تھا سویبہ۔ یہ ابو لہب جو تھا نا، جس کے بارے میں تبت یدا ابی، یہ شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتا تھا، اور جب آپ کی پیدائش ہوئی ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ کے یہاں اولاد صرف ایک ہی ہوئی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب یہ پیدا ہوئے تو ابو لہب نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا تھا خوشی میں کہ میرے بھائی کے یہاں بیٹا ہوا ہے۔ تو ان کو جس باندی کو آزاد کیا تھا ان کا نام تھا سویبہ، اور سویبہ نے پہلے دودھ پلایا تھا حضرت حمزہ کو، اور پھر بعد میں دودھ پلایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اس طرح سویبہ جو ہیں وہ آپ کی مرضعہ ہے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کے رضائی بھائی ہوئے، اور جب رضائی بھائی ہوئے تو ان کی جو بیٹی ہے وہ رضائی بھتیجی ہو گئیں۔ اس سے متعلق روایت ہے کہ علی نے عرض کیا کہ کیا آپ حمزہ کی بیٹی سے شادی نہیں کریں گے؟ آپ نے فرمایا وہ تو میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے، یعنی بھتیجی ہے، میں اس سے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ چلو جی ایک سوال صحیح، یہاں پر معاہدے میں یہ بھی مذکور تھا کہ اللہ یخرج من اہلها باحد، ہاں وہ تو بات ہو گئی نا کہ اصل میں جب عورتوں کا مسئلہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اڑ گئے۔ آپ نے فرمایا معاہدہ جو ہوا ہے اس میں رجلن کا ذکر ہے یا احدن کا اگر ذکر ہو بھی تو فریقین اس بات پر متفق ہو گئے تھے کہ اس سے مراد مرد تھا۔ چنانچہ اسی لیے عورتیں جو ہجرت کر کے آئیں، پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، آپ نے ان کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ۔ وہ کہنے لگے جی پیسے ہمارے بڑے خرچ ہوئے ہیں، قرآن نے کہا وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا۔ صحیح، یہ حضرت زید اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان جو مواخات کا ذکر کیا گیا، تو وہاں پر مدینہ کے اندر تو ایک مہاجر اور انصار کے درمیان مواخات اکثر تو یہی تھا، لیکن ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کی مواخات جو ہے وہ مہاجر کی مہاجر کے ساتھ بھی کی گئی ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مواخات کی کس سے؟ حضرت علی سے۔ چلو جی وبه قال حدثنا محمد، لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کا کیا مقام ہے۔ حضرت علی ہوئے اور حضرت حسن حسین ہوئے، یہ سب بڑے اہل بیت ہیں۔ چونکہ شیعوں سے لڑائی ہے نا، تو اس کی وجہ سے ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت سید نفیس شاہ صاحب قدس اللہ وسلم، سنا ہوگا آپ نے، بڑے زبردست بزرگ تھے، مجھ پر تو بہت ہی شفقت تھی، بہت میں ان کے پاس اٹھا بیٹھا ہوں، بہت جاتا تھا، وہ بھی تشریف لاتے تھے۔ وہ ایک بات فرماتے تھے کہ ہم لوگوں نے، ہم میں سے بعض لوگوں نے بڑا ظلم کیا ہے، اور یہ فرماتے تھے کہ جتنے اہل بیت ہیں ان سب کو حوالے کر دیا ہے شیعوں کے، اور جتنے بزرگ ہیں ان کو حوالے کر دیا ہے بریلویوں کے۔ حالانکہ اہل بیت کا شیعوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اہل بیت ان کے نہیں ہے، اہل بیت تو ہمارے ہیں۔ اور جتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی اور حضرت علی حجویری، حضرت نظام الدین اولیاء اور فلاں، یہ جتنے اولیاء اللہ ہیں، بریلویوں سے ان کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو ہمارے بزرگ ہیں، اور انہوں نے ساری عمر خدمت کی ہے قرآن کی، سنت کی، ان کا بدعت سے کیا تعلق ہے؟ ان کے مزاروں پہ اگر بدعت ہو رہی ہے تو اس کے ذمہ دار وہ ہیں۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مزار پہ کوئی بدعت ہو رہی ہے تو حضرت حسین ذمہ دار ہیں اس کے۔ کیسی بات ہے یہ؟ تو بڑے دکھ سے کہتے تھے کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے سارے اہل بیت کو حوالے کر دیا کس کے؟ شیعوں کے۔ اور فرمایا جتنے اولیاء اللہ ہیں بڑے بڑے ان سب کو حوالے کر دیا کس کے؟ بزرگوں، بریلویوں کے۔ حالانکہ نہ بریلویوں کا بزرگوں سے کوئی تعلق ہے، نہ شیعوں کا اہل بیت سے کوئی تعلق ہے۔
اہل بیت ہمارے ہیں اور ہم ہی ان کے سچے پیروکار ہیں. اسی طرح جتنے اولیاء اللہ ہیں ان کے سچے پیروکار جو ہیں وہ علماء دیوبند ہیں، وہ ان کی تعلیمات کو پھیلاتے ہیں. چلو جی. وبه قال حدثنا محمد هو ابن رافع قال حدثنا سريج قال حدثنا فليح قال وحدثني محمد بن الحسين بن ابراهيم قال حدثنا ابي قال حدثنا فليح بن سليمان. صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب، آج کل مسئلہ چل رہا ہے فرسٹ کزن کا کہ جی بہت قریب میں شادی نہیں کرنی چاہیے. تو بعض لوگ دلیل کے اندر یہی بات پیش کرتے ہیں کہ حدیث سے بھی اس کا کچھ ثبوت ہوتا ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی شادی اپنے قریبی رشتہ داروں میں نہیں کی. یعنی آپ نے بنو ہاشم میں کوئی شادی نہیں کی بلکہ آپ نے باہر نکل کر شادیاں کی ہیں. اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ ایک دو روایتیں بھی ذکر کی ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر قریب کے رشتہ داروں میں شادی کی جائے تو اولاد کمزور پیدا ہوتی ہے. آج کل تو باقاعدہ اس پر ریسرچ ہو رہی ہے. تو لیکن روایت یہ موجود ہے، اگرچہ وہ روایت ضعیف ہے، روایت بہت ضعیف ہے، لیکن بہرحال روایت ہے کہ باہر شادی کرو، قریب میں شادی کرو گے تو اولاد کمزور ہوتی ہے. اور بعض علماء نے ایک اور بات کہی، کہتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ وہ لڑکی جس کو آپ صبح بھی دیکھتے ہیں شام بھی دیکھتے ہیں اور بہت ملنے، تو اس سے رغبت کم ہو جاتی ہے قدرتی طور پر. اور اجنبی اچانک کوئی جو زیادہ آپ کا میل جول جس سے نہیں تھا تو اس سے رغبت زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے یہ جو قریب کی شادی ہوتی ہے اس میں شہوت اور رغبت کم ہوتی ہے، اس لیے اولاد ضعیف ہوتی ہے. یہ ساری بحث پرانی ہے. آج کل بھی ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا نظریہ ہے جی؟ تو بھائی ڈاکٹر صاحب کو دو نا کوئی، ہم ان کے ملفوظات سے مستفید ہوں. اور ان کے بلکہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے بھی ایک بات بتائی تھی، تو وہ یہ بات ہوئی تھی کہ منی کے قطرے کے اندر ایک پورا سمندر ہوتا ہے اور اس میں نہ جانے کتنے جرثومے ہوتے ہیں، زندہ جرثومے، اور وہ سارے جو ہیں ان سے بچہ پیدا نہیں ہوتا بلکہ وہ جو ہزاروں جرثومے ہوتے ہیں ان میں سے صرف کسی ایک جرثومے سے بچہ پیدا ہوتا ہے. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا تھا، ڈاکٹر صاحب نے پھر مجھے راستے میں بتایا کہ 1 ملی لیٹر کے اندر، جی السلام علیکم، ایک ملی لیٹر میں 6 کروڑ سے 20 کروڑ جرثومے ہوتے ہیں. اللہ، 1 ملی میٹر میں، ملی میٹر جانتے ہیں نا، کو ڈراپ جو بچوں کو پلاتے ہیں نا اس میں کبھی دیکھنا ہے وہی ہوگا نا ڈاکٹر صاحب، اس میں 1 ملی میٹر دیکھنا کتنا ہوتا ہے. 1 ملی میٹر منی کے اندر 4 کروڑ سے 20 کروڑ تک، 4 کروڑ سے 20 کروڑ تک زندہ جرثومے ہوتے ہیں جو دوڑ رہے ہوتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ جب منی نکلتی ہے تو وہ جو 4 کروڑ سے 20 کروڑ تک جرثومے ہوتے ہیں ان میں سے ہر جرثومہ دوڑتا ہے کہ مجھے وہ مادہ کا انڈا مل جائے تو میں اس میں گھس جاؤں. اب وہ اگر گھس گیا اس انڈے کے اندر تو بس بچہ ٹھہر گیا. اور اس میں عام طور پہ یہ کہتے ہیں اگر 1 کروڑ سے کم ہو 1 ملی لیٹر میں تو کہتے ہیں کہ اس میں کمی ہے. اللہ اکبر، یعنی مرد کی منی میں اگر 1 کروڑ سے کم ہو 1 ملی لیٹر میں تو اس کو کم کہا جاتا ہے. لیکن ضرورت ایک ہی کی ہوتی ہے، یہ آپ نے صحیح فرمایا. تو اللہ کسی ایک سے ایک ذریعے بھی پیدا کر دے. جہاں تک کزن سے شادی کا تعلق ہے تو اصل میں کچھ بیماریاں خاندانوں میں چل رہی ہوتی ہیں. اگر کوئی بیماری خاندان میں چل رہی ہے تو خاندان میں شادی کرنے سے اس بیماری کے ظاہر ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے. لیکن اگر خاندان میں کوئی اوپر تک بیماری نہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کبھی کبھی کچھ بیماریاں چھپی بھی ہوتی ہیں تو وہ کزن میں شادی کرنے سے بھی ظاہر ہو جاتی ہیں، اور پہلے سے ہی کوئی بیماری چل رہی ہو تو زیادہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. صحیح، جزاک اللہ. بہرحال شرن جو ہے وہ آپ فرسٹ کزن سے کرو، پھپھی زاد سے کرو، خالہ زاد سے کرو، چچا زاد سے کرو، تایا زاد سے کرو، سب جائز ہے. شرن کوئی حرج نہیں ہے، نہ شریعت میں کوئی مبانات ہے. چلو جی آگے. وبه قال حدثنا محمد هو ابن رافع قال حدثنا سريج قال حدثنا فليح
قال وحدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم قال حدثني أبي قال حدثنا فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا ولا يقيم بها إلا ما أحب فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم فلما أن أقام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے نکلے تو قریش کے کفار آپ کی اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہو گئے. آپ نے ہدی کے جانوروں کو نحر کیا اور حدیبیہ میں اپنا سر منڈوا لیا. وقاضاہم، اور آپ نے ان سے یہ فیصلہ کیا، صلح کی کہ اگلے سال آپ آ کر عمرہ کریں گے اور ہتھیار ان پر نہیں اٹھائیں گے، ہاں مگر تلواریں ہوں گی الا سیوفن، اور پیچھے گزر چکا کہ تلواریں بھی کھلی نہیں ہوں گی بلکہ تھیلوں کے اندر ہوں گی، اور نہیں ٹھہریں گے مکہ مکرمہ میں مگر صرف اتنا جتنا وہ لوگ چاہیں گے. تو اگلے سال آپ نے آ کر عمرہ کیا، پھر مکہ میں داخل ہوئے جیسا کہ آپ نے ان سے صلح کی تھی. پھر جب آپ وہاں ٹھہرے 3 دن تک تو اہل مکہ نے آپ کو حکم دیا کہ اب آپ چلے جائیے. فخرج، تو آپ چلے گئے، نکل گئے. جی ضد نہیں تھی آپ کے ہاں، انہوں نے کہا چلے جائیے، آپ نے کہا ٹھیک ہے، ہاں وقت پورا ہو گیا چلتے ہیں. چلو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام محمد عمران کلیم ہے، والد صاحب کا نام کلیم اللہ، تعلق پنجاب ضلع ڈیرہ غازی خان سے ہے. ابتدائی درجات سے موقوف علیہ تک جامعہ دارالعلوم صفا بلدیہ ٹاؤن کراچی میں پڑھا اور اس سال جامعہ ہاضہ میں زیر تعلیم. درجات تو پڑھے ہوتے ہیں، پڑھا نہیں. جی چلو خیر. ساتھی جو ہے نا وہ درجات کو پڑھا کہتے ہیں، حالانکہ درجات اگر ہوں گے تو پڑھے، درجہ تو پڑھا، یعنی واحد اور جمع میں فرق کرنا بہتر ہوتا ہے. بہتر نہیں واجب ہوتا ہے زبان کے اعتبار سے. اگر آپ یہ کہو گے جاءت رجلن تو لوگ ہنسیں گے، نہیں ہنسیں گے. یہ جاءت رجلن کہاں سے ہو گیا؟ جاء رجلن ہوتا ہے، یا جاءو رجلن، لوگ کہیں گے جاءو رجلن نہیں ہوتا، جاء رجلن ہوتا ہے یا جاء الرجال ہوتا ہے. چلو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سوال. لا الہ الا اللہ. جی صحیح ہے، ابھی آپ فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی کی جتنی ازواج مطہرات تھیں وہ آپ کے قبیلے سے باہر تھیں، یعنی بنو ہاشم میں سے نہیں تھیں. تو صحیح پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ زینب بنت جحش جو تھیں وہ بنو ہاشم میں سے نہیں تھی، اس لیے کہ پھپھی تو تھی لیکن پھپھی کی شادی بنو ہاشم سے باہر ہوئی تھی. جب بنو ہاشم سے باہر ہوئی یعنی پھپھی کی شادی، پھپھی جو ہے وہ تو ہو گئی بنو ہاشم میں سے، لیکن کچھ ضروری نہیں ہے کہ پھپھی کی جو اولاد ہو وہ بھی بنو ہاشم میں سے ہو، کیونکہ وہ اولاد تو ہوتی ہے باپ کے تابع ہو کر. تو آپ کی جو پھپھی کی شادی ہوئی وہ بنو ہاشم سے باہر ہوئی تھی، اس لیے. چلو جی. وبالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة رضي الله عنها وعنهم ثم قال كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال 4. ثم سمعنا السنان عائشة رضي الله عنها وعنهم قال عروة رضي الله عنه وعنهم يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر. فقالت ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة إلا وهو شاهده وما اعتمر في رجب قط. روایت نقل کی مجاہد ابن جبر سے کہ میں اور عروہ ابن زبیر مسجد میں داخل ہوئے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. پھر پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے تھے؟ قال 4. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ 4 عمرے کیے تھے. وہ یہ سر جھکا کے کیوں سو رہے ہیں؟
سو رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ 252 والے سو نہیں رہے ہوتے. اچھا، سر تو اس پہ رکھا ہوا تھا تم نے، کتاب کے اوپر سر رکھا ہوا تھا. اچھا جی، تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ 4 عمرے کیے تھے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے غلطی سے یہ بھی کہا کہ ایک عمرہ رجب کے اندر کیا تھا. تو ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مسواک کی آواز سنی، پھر عروہ نے پکارا کہ اے ام المومنین کیا آپ نہیں سن رہی کہ ابو عبد الرحمن کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی ابو عبد الرحمن سے مراد ہے عبداللہ ابن عمر کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے تھے. فرمانے لگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمرہ نہیں کیا تھا مگر یہ کہ عبداللہ ابن عمر اس عمرے میں موجود تھے. وما اعتمر فی رجب قط، اور عبداللہ ابن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے اندر کوئی عمرہ نہیں کیا. تو جواب کا حاصل خلاصہ یہ ہوا کہ عبداللہ ابن عمر جو فرما رہے ہیں کہ 4 عمرے کیے ہیں، یعنی ہجرت کے بعد آپ نے 4 عمرے کیے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کے عمرے 4 ہوئے ہیں، کیونکہ ایک عمرہ حدیبیہ والا ہوا ہے جس میں پورے عمرے کا ثواب ملا، اگرچہ عمرہ کر نہیں سکے آپ لیکن عمرے کا ثواب تو پورا تھا. پھر اس کے بعد دوسرا عمرہ ہوا عمرۃ القضاء، عمرۃ القضیہ، تیسرا عمرہ ہوا حج کے ساتھ، نہیں بلکہ تیسرا عمرہ ہوا جب آپ حنین سے واپس تشریف لائے تو آپ نے جعرانہ کے مقام سے احرام باندھا تھا اور عمرہ کیا تھا. یہ تیسرا عمرہ ہوا، اور چوتھا عمرہ حجۃ الوداع میں حج کے ساتھ ہوا. لیکن 4 عمرے ذوالقعدہ میں اور ذوالحجہ میں ہوئے ہیں، کوئی بھی عمرہ رجب میں نہیں ہوا. چلو جی. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد أنه سمع ابن أبي أوفى رضي الله عنهما وعنهم يقول لما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سترناه من غلمان المشركين ومنهم أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کو سنا، وہ فرماتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا تو ہم نے آپ کو چھپا رکھا تھا مشرکین کے لڑکوں سے ہم نے آپ کو چھپا رکھا تھا. ومنہم، اور مشرکین سے بھی، مشرکین سے اور مشرکین کے لڑکوں سے ہم نے آپ کو چھپا رکھا تھا کہ کہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اذیت پہنچ جائے. تو ہم نے اس طریقے سے آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے رہتے تھے کہ اوپر سے کوئی تیر، اوپر سے کوئی پتھر آ کر آپ کو لگنے نہ پائے. جی اقرأ. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وفد وهنهم حمى يثربا وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط 3 وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. وزاد ابن سلمة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لعامه الذي استأمن قال ارملوا ليرى المشركون قوتهم والمشركون من قبل قعيقعانا. وبه قال حدثنا محمد عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال إنما سعى النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب مکہ پہنچے تو مشرکین نے کہا کہ تمہارے اوپر ایک ایسا وفد آ رہا ہے جن کو یثرب کے بخار نے دبلا کر دیا ہے. مسلمان مکہ مکرمہ سے جب مدینہ گئے ہی مہاجر دبلے ہو گئے تھے. وجہ کہ فقر، فاقہ اور محنت، مسلسل محنت کی زندگی تھی تو دبلے ہو گئے تھے. تو جب واپس یہ حضرات سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائے تو مشرکین نے کہا کہ یہ سب دبلے لوگ ہیں
اور یہ تمہارے پاس آ رہے ہیں اور یثرب کے بخار نے ان کو دبلا کر دیا ہے. یثرب مدینے کا پرانا نام تھا اور اب بھی مدینہ منورہ میں اکثر بخار چڑھ جاتا ہے, اور اس زمانے کے اندر تو بخار بہت زیادہ ہوتا تھا, اور بخار بہت ہوتا تھا تو بخار سے آدمی کمزور ہو جاتا تھا. جبکہ مکہ مکرمہ میں خشک علاقہ ہے, خشک فضا ہے, تو وہاں بخار اور یہ چیزیں کم ہوتی ہیں. تو مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ تمہارے جو لوگ آ رہے ہیں مسلمان مدینہ سے, ان کو یثرب کے بخار نے دبلا کر دیا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ پہلے 3 چکروں کے اندر رمل کریں اور باقی رکنین کے درمیان پیدل چلیں. رمل کہا جاتا ہے اس طریقے سے چلنا, اور ہر وہ طواف جس کے بعد سعی ہو اس کے پہلے 3 چکروں کے اندر رمل سنت ہے. ایک ہے رمل, ایک ہے اضطباع. اضطباع کہتے ہیں کہ آپ احرام کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈال دیں, اور یہ جو بازو ہے آپ کا کھلا رہے, تو یہ بازو کھلا رہنا یہ بھی قوت کی علامت ہے. اور یہ استباع جو ہے یہ سنت ہے 7 چکروں کے اندر. ہر اس طواف کے اندر 7 چکروں میں کل طواف بعدہ سعی, لیکن رمل صرف پہلے 3 چکروں کے اندر سنت ہے, باقی 4 چکروں میں رمل نہیں کیا جائے گا. اور یہ رمل کی ابتدا اس طریقے سے ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشرکین مکہ نے کہا دبلے لوگ ہو گئے, یثرب کے بخار نے ان کو دبلا کر دیا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ رمل کرو تاکہ ان کو پتہ چلے کہ دبلے ہوئے ہیں, کمزور نہیں ہوئے. دبلے ہونا اور چیز ہے, کمزور ہونا اور چیز ہے. بلکہ جو دبلا آدمی ہے زیادہ طاقتور ہوتا ہے موٹے آدمی کے مقابلے میں. موٹا آدمی تو جلدی سانس پھولنے لگتا ہے, اور جو دبلا پتلا ہوگا اس میں طاقت زیادہ ہوتی ہے. تو میرے دل کے ڈاکٹر اسد اللہ کنڈی صاحب تو مجھ سے کہنے لگے, دل کے دورے کے بعد مجھ سے کہنے لگے کہ اگر کوئی آپ کو کہے نا کہ آپ کی صحت ماشاءاللہ اچھی ہو رہی ہے تو آپ پریشان ہو جانا, کیونکہ وہ جو کہے گا کہ آپ کو ماشاءاللہ اچھی ہو رہی ہے موٹاپے کو دیکھ کے کہے گا, اور وہ موٹاپا تو آپ کے لیے بہت بری چیز ہے. اب ہمارا کہ اگر وہ یہ کہے کہ آج کل کچھ کمزور نظر آ رہے تو آپ خوش ہونا کہ اچھا ہے, کمزور ہونا تو اچھی بات ہے, لیکن بس یہ ہے کہ طاقت میں کمی نہ ہو, بھاگ دوڑ جو محنت کے کام آدمی نے درمن میں کر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ استباع بھی کرو اور 3 چکروں کے اندر رمل بھی کرو. اب اگلی بات یہ سمجھو کہ یہ ہے بیت اللہ, فرض کرو یہ پورا بیت اللہ سمجھ لو, تو یہ ہے رکن یمانی, یہ ہے رکن حجر اسود, یہ ہے رکن یمانی, اور یہ ہے رکن حجر اسود, رکن شامی, رکن عراقی. یہ ہے 4 رکن. جو مشرکین تھے وہ سارے کے سارے پہاڑ کے اس طرف تھے. پہاڑ کے اس طرف تھے, تو گویا جب رکن شامی اور رکن عراقی سے مسلمان گزرتے تھے تو کافر ان کو دیکھ رہے ہوتے تھے. اس وقت میں آپ نے فرمایا کہ رمل کرو, لیکن جب رکنین کے درمیان پہنچو یعنی رکن یمانی اور رکن حجر اسود کے درمیان تو رمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ اب بھی سنت یہی ہے کہ آدمی 3 چکروں کے اندر رمل کرے گا, لیکن رکن یمانی اور رکن حجر اسود کے درمیان رمل چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کو فرمایا کہ آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ 3 چکروں میں رمل کریں اور رکنین کے درمیان, رکنین سے مراد رکن یمانی اور رکن حجر اسود کے درمیان پیدل چلیں. وَلَمْ يَمْنَعْهُمْ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا, اور آپ نے صرف 3 چکروں میں حکم دیا, 7 چکروں میں حکم نہیں دیا. یہ کیوں نہیں حکم دیا؟ الا لیفقا علیہم, لوگوں پہ آسانی کے لیے. آپ لوگ تو اپنے ماتحتوں پہ سختی کرتے ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خیال رکھتے تھے کہ مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو, مسلمانوں کو تکلیف سے ہوئے. آپ کی خواہش تھی کہ نماز آخر شب میں پڑھیں عشاء کی آدھی رات کو, لیکن آپ فرماتے تھے کہ نہیں مسلمانوں کو تکلیف ہوگی, چنانچہ آپ پہلے پڑھ لیتے تھے.
اسی طرح آپ چاہتے تو یہ تھے کہ 7 چکروں میں رمل کیا جائے، لیکن آپ نے محسوس کیا کہ اس میں مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، تو آپ نے فرمایا 3 چکروں میں رمل کر لو، اور وہ بھی صرف اس علاقے میں جہاں کافر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جو رکنین کا علاقہ ہے اس میں پیدل چلو۔ اس کو فرماتے ہیں وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا، اور آپ کو نہیں روکا اس بات سے کہ آپ صحابہ کو حکم دیں تمام چکروں میں رمل کرنے کا، إِلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ، ہاں مگر یہ کہ شفقت کرنا لوگوں پر۔ ابقاء کا مطلب شفقت کرنا، باقی رکھنا، شفقت کرنا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال تشریف لائے جس سال استیمان ہوا، استیمان کا مطلب امن آپ نے طلب کیا تھا، امن دیا گیا، آپ نے عمرہ کیا، آپ نے فرمایا ارملو، قال ارملو، رمل کرو، لیر المشرکون قوتہم، تاکہ مشرک ہماری قوت کو دیکھ لیں۔ اور مشرک جو تھے وہ قیعان پہاڑ کی طرف بیٹھے ہوئے تھے، جو رکن شامی اور رکن عراقی کی طرف ہے۔ اگلی روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے درمیان بھی سعی کی اور صفا مروہ کے درمیان بھی سعی کی۔ مراد یہ ہے کہ بیت اللہ میں 3 چکروں میں رمل کیا، اور صفا مروہ میں میلین اخضرین کے درمیان آپ نے اس طریقے سے سعی کی، لیُری المشرکین قوتہ، تاکہ آپ مشرکین کو اپنی طاقت دکھا دیں۔ چلو وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بسرفة. وزاد ابن إسحاق قال حدثني ابن أبي نجيح وأبان بن صالح عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم تزوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم میمونة فی عمرة القضاء۔ یہ آخری روایت ہے باب عمرة القضاء کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے شادی کی اس حالت میں کہ آپ محرم تھے، آپ نے احرام باندھا ہوا تھا، آپ نے اسی احرام کی حالت میں حضرت میمونہ سے شادی کی۔ وَبَنَا بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ، اور آپ نے رخصتی کی حضرت میمونہ کے ساتھ، اور اس حالت میں کہ آپ حلال تھے، اور حضرت میمونہ کا انتقال ہوا سریف میں۔ اور یہ عجیب قصہ ہے کہ جب آپ عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو سریف مکہ مکرمہ سے باہر ایک جگہ ہے، تو جب آپ سریف مقام پر پہنچے تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح ہوا، لیکن صرف نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد آپ تشریف لے گئے عمرے کے لیے، اور عمرۃ القضاء آپ نے کیا۔ عمرۃ القضاء سے واپس جب تشریف لے جا رہے تھے مدینہ منورہ تو پھر شریف مقام پر قیام ہوا، تو شریف مقام پر رخصتی ہوئی اور وہیں آپ کی رخصتی ہوئی۔ پھر اس کے بعد آپ چلے گئے مدینہ منورہ، زمانہ گزر گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا عمرے کے لیے یا حج کے لیے تشریف لے جا رہی تھی مکہ مکرمہ، جب شریف مقام پر پہنچی بیمار ہوئی، وہی انتقال ہوا ان کا، آج بھی ان کی قبر وہیں ہے۔ تو یہ عجیب جگہ ہے، کہتے میمونہ کی نکاح بھی وہاں ہوا، رخصتی بھی وہیں ہوئی، اور بعد میں انتقال بھی اسی جگہ میں ہوا۔ اور اسی سے احناف کا مذہب ثابت ہوتا ہے کہ محرم جو ہے اگر نکاح کر لے تو نہ نکاح فاسد ہوتا ہے اور نہ عمرہ اور حج فاسد ہوتا ہے، نہ عمرہ فاسد ہوتا ہے نہ نکاح فاسد ہوتا ہے۔ اور آگے آپ پڑھیں گے کہ باقی ائمہ کرام رحمہم اللہ کے نزدیک نکاح فاسد ہوتا ہے، اور حالت احرام میں نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ استدلال کرتے ہیں لا ينکح المحرم ولا ينکح، محرم نہ خود نکاح کر سکتا ہے نہ کسی کا کرا سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں جو ہے یہ تنزیہی ہے
کوئی تحریم کے لیے نہیں ہے. لیکن اگر کوئی محرم نکاح کر لے تو نکاح منعقد ہو جائے گا، نکاح کے اندر کوئی فساد نہیں ہوگا. پھر احناف یہ بھی عرض کرتے ہیں ان حضرات کی خدمت میں کہ آپ عجیب بات کہہ رہے ہیں کہ نکاح کرنے سے نکاح فاسد ہوگا، حالت احرام میں نکاح کرنے سے نکاح فاسد. اگر آپ یہ کہتے کہ حالت احرام میں نکاح کرنے سے احرام فاسد ہوگا تو ایک بات بھی سمجھ میں آتی ہے، لیکن آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حالت احرام میں نکاح کرنے سے نکاح ہی نہیں ہوگا، یہ نکاح فاسد. حالانکہ نکاح تو عقود شرعیہ اور عقود شرعیہ ہے، بے ہے، اجارہ ہے، شفع ہے، پتہ نہیں کون کون سے عقود ہیں. وہ عقود سارے کے سارے تقریباً جائز ہیں، ایک دو کے سوا شکار وکار آپ نہیں کر سکتے، باقی تو سب عقود جائز ہیں. جب عقود شرعیہ باقی جائز ہیں تو نکاح بھی جائز ہے. اور دیکھو ایک اور یعنی اس میں قیاس کی اور تفقع والی بات یہ ہے کہ اگر بالفرض کوئی آدمی حالت احرام کے اندر اپنی بیوی سے جمع کر لے تو جمع فاسد ہوگا یا احرام فاسد ہوگا؟ فرض کرو کہ اس سے کوئی بچہ پیدا ہو جائے اس جمع سے، تو بچہ فاسد ہوگا یا جناب نکاح فاسد، وہ عمرہ فاسد ہوگا؟ ظاہر ہے کہ وہ جمع تو اگرچہ گناہ ہے لیکن بہرحال وہ بیوی سے کے ساتھ اس نے کیا ہے، تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ جمع فاسد ہوا یا یہ کہ بچہ فاسد ہوا. یہ کہیں گے کہ عمرہ. جب جمع سے وہ احرام فاسد ہوتا ہے جمع فاسد نہیں ہوتا، تو خالی اگر عقد نکاح کیا جائے تو عقد نکاح سے یہ کہنا کہ عقد نکاح فاسد ہو گیا، یہ بالکل قیاس سے باہر کی چیز ہے. اس لیے احناف رحمہ اللہ اس کے قائل نہیں. وہ کہتے ہیں حالت احرام کے اندر آدمی نکاح کر سکتا ہے، اور وہ جو نہیں آئی ہے لا ينكح المحرم ولا ينكح، وہ نہیں تحریم کے لیے نہیں ہے بلکہ نہیں تنزیہ کے لیے. چلو جی، واللہ سبحانہ وتعالی. میں تو آیا تھا کوئی 20-25 منٹ پڑھانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے زیادہ ہی موقع دے دیا.